بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے کا ہوسٹ اقبال شاہد اور میرے ساتھ خبر نعیم ہاشمی صاحب موجود ہیں. ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ جے آئی ٹی سندھ حکومت عدالت عالیہ کے حکم کے تحت شائع کر دی ہے. اس پر یہ بات بنتی ہے کہ کب 10 سال لگ گئے کسی کو لگ گیا اور آج یہ ہے کہ جے آئی ٹی شائع ہوئی ہے. تو اس پر مختلف یعنی پی ٹی آئی کا موقف ہے اور پیپل پارٹی کا اپنا ہے. ملزم کو اب سزا ملتے کہ لمبا داستان ہے. دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ بجلی تو پہلے ہی بہت مہنگی تھی، عام آدمی کی دسترس سے دور ہے، تو فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ 14% تک مزید اس کو مہنگا کیا جائے گا. تیسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان کے ہیروز اور کارگل کے 2 نشان حیدر ان پر بات کریں گے اور پیپل پارٹی کی اے پی سی پر بات کریں گے جو ایکسپیکٹڈ ہے 9 جولائی کو. تو خبر نعیم ہاشمی اب آپ کی طرف آتے ہیں تو ذرا علی زیدی صاحب، کیونکہ وہاں ایک معاملہ جاری ہے، علی زیدی صاحب کا پہلے سلاٹ سنتے ہیں تو پھر پوائنٹ ہے اس پر پھر بات کرتے ہیں. صاحب اس میں لکھا ہے کہ آن دی انسپیکٹر آف پی پی لیڈرشپ یہ بھی لکھا ہے کہ قادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ، نثار مورائی، عزیر مظفر ٹپی، ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے، وہ کی فگرز ان پی 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 ہو سپورٹڈ عزیر بلوچ. ذوالفقار مرزا صاحب کے استعفے کے بعد جب معاملات بگڑ گئے تو شرجیل میمن اور عزیر مظفر ٹپی سارے کام مجھ سے کرواتے رہے. یہ لکھا ہے اس میں. یہ اس نے خبر صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی جو آپ نے شائع بھی کی ہے یعنی پبلک کی ہے اس میں سائن ہی نہیں ہے، مثلا 2 لوگوں کے سائن نہیں ہے، کسی پر 4 کے سائن نہیں ہے. یہ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں ہے جو ایکچوئل ہیں، یعنی یہ جعل سازی کی گئی ہے. تو ان کا پیپل پارٹی کا موقف اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی زادی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی یہ مقابلہ جاری ہے، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے کہ جے آئی ٹی یعنی یہ 3 جے آئی ٹیز تھیں. ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ بہت بڑا ایک المیہ یعنی عزیر بلوچ جس نے 198 بندوں کا اعتراف کیا کہ اس کے ذریعے مرڈر کیے گیا، یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ. دوسرا جو ایک فیکٹری میں 259 آدمی جل کے مر گئے بھتہ نہ دینے کی وجہ سے، یہ پاکستان میں ممکن ہو سکتا ہے، اس کی بھی جے آئی ٹی پبلش ہوئی. اور تیسرا مورائی صاحب کی، نثار مورائی کی. دیکھنا اس میں یہ ہے کہ وہ جو زمین کا خاک ہو گئے لوگ جو مر گئے اور جو مارنے والے تھے وہ اتنے سال تو کم سے کم پھرتے پھرتے رہے. اور اس وقت کون سی حکومت تھی؟ اس وقت بھی سندھ میں انہی کی حکومت تھی، پاکستان پیپل پارٹی کی. وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو علی زیدی ورسز سندھ گورنمنٹ ہے، اس میں فریق نہیں بنوں گا کہ علی زیدی کا جو جے آئی ٹی پبلش کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے وہ، اور جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی ہے، اور اس کے مندرجات بھی وہ پہلے سناتے رہے اسمبلی کے اندر. اس سے پہلے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پاکستان انڈیا سے آ گئی تھی، انہوں نے نہیں شائع کی تھی. اس میں کون سی بات ہے؟ ان کے پاس ہوتی ہیں. جواب نہیں تو یہ لینا ہوتا، میری گل کی تردید کرنی ہے. ہاں کریں بات، مینوں گل تو کر لیندے ہو، کر لو پہلے تردید ہی کر لو. نہیں کریں بات، کریں بات. میں تو آپ کو کہتا ہوں میں اس میں فریق نہیں. آپس میں ہمیں ایک بات کرنی ہے، اس میں میں نے آپ سر مجھے میرے دماغ میں آپ نے ایک سوال کیا، میرا جواب میرے دماغ میں آیا، میں آپ کو جواب گو ہیڈ سر کہ یہ جو لڑائی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے عزیر بلوچ کے بارے میں جو پہلے سے علی زیدی کے پاس تھی وہ درست ہے یا سندھ حکومت نے جو جاری کیا وہ درست ہے، میں اس پہ فریق نہیں بنتا. اگر آپ کا پوائنٹ ہے وہ لے رہے ہیں نا، فریق تو نہیں ہے. ہاں میں اس پہ فریق نہیں بنتا. میں یہ کہوں گا کہ اگر علی زیدی کا کہنا کہ جی 45 صفحات کی اصل رپورٹ تھی اور یہ 35 صفحات کی دی گئی ہے، اور جو میرے پاس جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس پہ 6 آدمیوں کے سائن ہے، اور جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش کی ہے اس پہ 4 آدمیوں کے سائن ہے، تو میں اس پہ فی الحال تبصرہ نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس میں بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے معتبر اداروں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے، آئی ایس آئی بھی شامل ہے، ایم آئی بھی شامل ہے، تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن علی زیدی کو ورسز جو سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میں اس کو ایک تو وفاق کی اور سندھ کی لڑائی نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا کہ ان کے پاس یہ رپورٹ کیسی آئی، اور انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے
وہ ایک طرف شائع کرنے کا مطالبہ کرتے رہے, دوسری طرف اس کے مندرجات جو ہے وہ بیان کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں فریال تارپور کا نام تھا, رسول یوسف تالپور کا نام تھا, نبیل گبول کا نام تھا, شرجیل میمن کا نام تھا, اور ان کی جو بہن ہے فریال کا میں نے بتایا کہ وہ نام بھی مائنس کر دیے گئے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مائنس کر کے اور اس کے صفحات کو چھوٹا کر کے اس کی وہ ایڈیٹنگ کر کے تو یہ آپ نے پیش کر دی ہے. تو جن ایجنسیوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے وہ 4 دستخط ہے یا 4 والی درست ہے. تو میرے خیال میں کیا طریقہ ہوگا اس کو جینون ثابت کرنے کا, پھر کیا طریقہ ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے جو انہوں نے علی زیدی صاحب نے اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے کہا ہے, عدالت عظمیٰ سے کہا کہ جی اس کی انکوائری کر لے, اور یہ انہوں نے کہا کہ جی میں درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں عدالت میں کہ اس کی انکوائری کرائی جائے کہ یہ رپورٹ جو ہے ان کے بقول جو ہے وہ غلط یا جھوٹی رپورٹ ہے. تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ عزیر بلوچ کا جو ایشو ہے یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. آج بھی اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا, آج بھی, اور اس کو ایک تاجر کو قتل کرنے کے الزام میں اس پر وہ فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور پھر یہ احمد میر بتا رہا ہے کہ اس کو ابھی آرمی ایکٹ کے تحت بھی سزا ہوئی ہے 6 سال کی, اور ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی, آج کل میں شاید وہ بتا رہے ہیں. تو اور وہ راہ کا ایجنٹ بھی تھا, راہ کا ایجنٹ تھا, انڈیا کے لیے بھی کام کرتا تھا, وہ ڈیفینیٹلی کرتا ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر ذوالفقار مرزا جو ہے وہ اس کا حل ہے. وجہ پتہ کہ آپ بالکل محتاط بات کر رہے ہیں, بات درست ہے کہ وہ مطالبہ ہے کہ عدالت عظمیٰ صوبہ موٹو لے اور اس میں بتائے, بلکہ ان لوگوں کو بلائے جو اس کے ممبر تھے, اس میں رینجرز بھی آئی ایس آئی مختلف ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں. تو پبلک ہونے کے بعد تو وہ لوگ خود بھی تو اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر بھی. میں نے یہ بات آپ کو پہلے کہی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسی جو ایجنسیاں ہیں ہماری, ان کی مرتب کردہ رپورٹ کو ترمیم کر کے پیش کر دیا جانا, اور وہ بڑی 4 ایجنسیاں جو ہماری 6 ایجنسیاں ہیں وہ ان کی خاموشی ہو سکتی ہے اس پہ. نہیں, پھر اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اب دیکھو وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ درست ہے. اب ایک اور نیا پنڈورا باکس اس کو لنگر آن کرنے کے لیے آئے گا کہ ہمارے پاس تو یہی تھی, یہی ہمارے پاس محفوظ تھی, ہوم منسٹری کے پاس یہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہاں جب کوئی رپورٹ آتی ہے تو وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں, اور حکومت یعنی ظاہر متعلقہ جو ہے وہ شائع کرتی ہے, عدالت نے کہا شائع کر دو. وجہ یہ نہیں ہے, اس کے جو عزیر بلوچ کے جرائم ہیں یا دوسری فیکٹری میں جو لوگ جلے ہیں, اس کے کسٹوڈین ان کی چیزوں کو جو ویٹ کر رہے ہیں, ان کے جو سوال کر رہے ہیں, وہ ساری پاکستانی قوم ہے. علی زیدی کے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے تو ظاہر ہے کراچی میں رائیول بھی ہیں, یعنی وہ انر جو اربن کراچی ہے, کراچی کے اندر وہ اس سے منتخب ہے, تو ان کی ذاتی ہو سکتی ہے کس طرح کی باتیں ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل کہ آج تک اسی چیزوں میں ہم رہے. علی زیدی نے اپنے جب سے یہ 2-4 دن سے شروع ہوئے ہیں یہ معاملے کو, اس میں ذوالفقار مرزا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ دیکھو پتہ ہے کہ وہ ان کی بہن اپنے ان کی وائف جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی میں ہے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں نا فہمیدہ مرزا, ہاں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی وہ تو وہ ابھی اس پر نہیں آئی کوئی بات. وہ کہتے ہیں جس کا بھی نام ہے وہ واللہ علم بالصواب. آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر وہ رپورٹ اس وقت آئی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس طرح ریکویسٹ کی گئی ہے وہ سب لوگوں کو بلایا جائے, ان کے سائن چیک کیے جائیں تاکہ پتہ لگے, پھر اس کے بھی آگے اس کا کوئی حل نکالا جائے. اصل سوال کی طرف تو ہم اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگ 198 مرڈر ہوئے وہ اس کو بڑا شوق تھا کہ مرڈر کرتا جاتا تھا, اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا, اس کو سیو کوئی نہیں کرتا تھا, ان کو کون کون ملتا تھا, اس کو امن کمیٹی کا ایوارڈ کون دیتا تھا؟ یہ سوالات تو ہوتے ہیں. اب وہ ڈسون جب کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ ظاہر بلوچ کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا, تو پھر یہ ہے کہ اس طرح بڑا میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر, اور اس زمانے میں ہم مثلا ظاہر اس کو پڑھتے رہتے تھے کہ ظاہر بلوچ کون ہے. وہ ظاہر بلوچ کیا چیز تھی؟ ایک چھوٹا سا آدمی تھا, تو اس کو جو پروٹیکشن جس نے گینگ جو بنایا تھا, اس زمانے کی گورنمنٹ جو ہے اس کے سر پر یہ خون نہیں ہے. میں نے کہا اس کے سر پر خون, میں نے تو یہ آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں عزیر بلوچ کے حوالے سے کوئی سندھ گورنمنٹ کی یہ وکالت کرنے کے لیے یہاں نہیں ہی میں بیٹھا ہوا. میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہی کہ عزیر بلوچ جو ہے اس نے جرائم کیے, یا جیسا کہ پیپلز پارٹی اب الزام لگاتی ہے
کہ ذوالفقار مرزا نے اس کو اعلی کار بنایا، اس وقت بنایا جب شرجیل میمن جو ہے وہ اس کو لے کے گیا کہ یہ ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ جی نبیل قبول صاحب، سردار نبیل قبول صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو ملوانے گیا، اس نے ہتھیار ڈالنے تھے تو مجھ سے چوری چوری وہ مرزا صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب نے اس سے علیحدہ ملاقات کر لی اور اپنے لیے کام کروانے شروع کر پیپل پارٹی کا موقع بھی رہتے ہیں۔ افتخار شاہد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، یہ پاکستان پیپل پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں۔ تو افتخار شاہد صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے جی۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ افتخار شاہد صاحب، آپ بھی ظاہر ایک پاکستان کے شہری ہیں اور ایک آپ کا شعبہ بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ لوگوں کو انصاف دلانے میں بھی آپ کا ایک رول ہے۔ تو یہ اب جو جی آئی ٹی کا ہے کہ اب وہ پبلش ہوئی ہے عدالت کے حکم کے تحت، اس میں کنٹراورسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پورے سائن نہیں ہے، علی زادی کہتا ہے کہ یہ ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو اس بارے میں یہ بتائیں کہ یہ اس کو آپ کا کیا موقف ہے، اور دوسرا اسی دوران سندھ حکومت جو ہے آج تک وہاں بادشاہ اقتدار ہے، تو نہ تو ملزموں کو سزا ملی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاک ہو گیا، جو غریب آدمی جو لوگ 198 وہ مرے، 259 وہ ایم کیو پر یہ ایلیگیشن ہے ان کے لوگوں نے جلا کے راکھ کر دیا، کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک قانون کی بات ہے تو میں نے تو کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی، کوئی ایسی پروویژن نہیں دیکھی قانون میں جس میں جے آئی ٹی کی تشکیل کا کچھ ذکر ہو۔ اچھا، لیکن پچھلے چند دنوں سے، یہ چند سالوں سے، یہ جب سے عمران خان صاحب براجمان ہوئے ہیں اور اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن کے بیٹھ گئے۔ جی آئی ٹی تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم سے بھی بنی تھی۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے جے آئی ٹی کی کوئی پروویژن قانون میں یا ملک کے آئین میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم یہاں سے پچھلے چند سالوں سے چل رہا ہے اور کئی فیصلے آئے ہیں اور یہ تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ جناب وہ فیصلے پھر یہ سسٹین نہیں کرتے۔ قانون کی تشریح تو سپریم کورٹ کرتی ہے، جب انہوں نے ایک دفعہ جے آئی ٹی بنا دی تو دھن آل دا رول اینڈ میڈ فار دا پیپل تو ہو گیا، آگے چلتا رہے گا یہ۔ اب بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ قانون کی کسی پروویژن کے تحت بنتی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ سکھا شاہی تو نہیں ہے یا مغل اعظم تو نہیں یہاں بیٹھے ہوئے نا کہ جناب جو دل میں چاہا وہ کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے، میں تو پہلے اس کی جو لیگل، اس کی جو حیثیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ قانون میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے۔ خاور صاحب آپ سوال کر لیں، کیونکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ افتخار شاہد صاحب نے جو نیا نقطہ اٹھایا ہے، اب اس کی کنسٹیٹیوٹ کرنے پر جے آئی ٹی پر یہ بھی میرا خیال ایک باقاعدہ ریٹ ہوگی۔ نہیں، سوال ہے، ایک بہت بڑا قانونی اعتراض ہے اس پہ۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ افتخار شاہد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عزیر بلوچ ہے، میں تو الزامات نہیں لگاتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میرے علم میں ہے، لیکن یہ جو علی زیدی صاحب کے الزامات ہے کہ فریال تالپور استعمال کرتی تھی، یوسف تالپور کرتے تھے، نبیل قبول کرتے تھے، ذوالفقار مرزا، شرجیل میمن، یہ ان کے نام جو لیے جا رہے ہیں، اگر یہ ذوالفقار مرزا صاحب کے اعلی کار تھے تو سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اعلی کار تھے؟ اتنا تو ایک علیحدہ پورشن ہے نا اس جے آئی ٹی سے ہٹ کر پورشن ہے کہ کیا اس کو استعمال کیا جب وہ وزیر داخلہ تھے؟ میری عرض یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ پوری قوم نے دیکھا ہے وہ علی زیدی صاحب نے جس طریقے سے اس معاملے کو اچھالا ہے۔ اب وہ جے آئی ٹی کی جو اصل رپورٹ جو پبلک کی گئی ہے، سندھ گورنمنٹ نے کی ہے، وہ کچھ اور ہے، اسمبلی کے فلور پہ وہ صاحب جو ہے کچھ اور کہتے رہے، وہ چورن بیچتے رہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، وہ نام نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب دوسرا بات یہ ہے کہ فار دی سیک آف آرگومنٹ اف اٹ از ایڈمیٹڈ کہ جناب ایسے ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے
کہ جناب اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب یہ ہے کہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. پھر یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے آئین میں ہر شہری کے. آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ فار دی ڈٹرمنیشن آف کرمنل چارج اور دی سول لائبلٹی ایوری سٹیزن ہیز دی رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا. یعنی کہ ہر شہری کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا ملنا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو مسٹر افتخار شاہد. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک فوجی عدالت نے اس کو 12 سال قید کی سزا دی ہے عزیر بلوچ کو. اور اس میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزا دی ہے، اور یہ جو 198 لوگوں کا قاتل ہے، مبینہ قاتل جو ہے. اب بات تو یہ ہے اس کہ کو میں تو اس کے لیے جو انسانی حقوق ہے وہ انسانی حقوق قانون میں موجود ہے، یقینی طور پہ موجود ہیں. لیکن اس کی جو کہانی ہے 198 لوگوں کو مارنے کی، ان کو تو ہم پردہ پوشی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ صرف جے آئی ٹی کی بنیاد پہ تو کسی آدمی کو پنش نہیں نہیں، کیا. بڑا افتخار شاہد نے بڑا ایک بنیادی نقطہ جو ہے جو میں اب سمجھتا بات ہوں یہ ہے بہت کہ بنیادی nobody- نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر جے آئی ٹی رپورٹ کو مان بھی لیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ عدالتوں میں کیس چلیں گے، وہاں ایویڈنس اور ہوئیں گے. عدالتی ججمنٹ نہیں ہے. یہ میری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی اپنی جو حیثیت ہے وہ متنازع ہے، مشکوک ہے، اللیگل ہے. اور اس کے حوالے سے قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ تو آپ جے کیا آئی سمجھتے ٹی ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قانون کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو جے آئی ٹی جو بن رہی ہیں ان پر بھی یعنی کوئی ریٹ ہو سکتی ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے جو کچھ ہوا ہے پاناما کیس میں ہوا ہے، ابھی وہ نیب کا ایک جج پکڑا گیا ہے نواز شریف والے کیس میں، اس کی ویڈیو آ گئی ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے. اور اس کی سپرویژن بھی سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کر رہے تھے. ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کافی کچھ جو ہے ایب نارمل ہو رہا ہے اس ملک پہ، اور یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، تو جے آئی ٹی رپورٹ کی اپنی کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک عدالت اس کو ڈیو پروسیس آف لا میں نہ دیکھے. یہ بات تو ہم نے مان لیجیے. آپ قانون دان ہے، سمجھتے ہیں قانون کو، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عزیر بلوچ کے جرائم ہے. اب یہ ہے کہ عزیر بلوچ ہو، آپ کنکلوڈ کر دیں جو سوال کیا ہے خبر ہاشمی صاحب نے. اب یہ ہے کہ عزیر بلوچ کا اگر اسپیسیفک سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ ہی ہیز بین اریسٹڈ، ہی از ان جیل. جیل میں ہے وہ جناب. عدالتی جو پروسیس ہے وہ اسے گزرے. جو پروسیکیوٹر ہیں، جو سرکار ہے، وہ کیس کو ثابت کرے. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیس ثابت کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. بہت شکریہ افتخار شاہد صاحب. انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ افتخار شاہد صاحب. جو بات بنیادی کی ہے نا وہ یہ ہے، سوالیہ نشان تو اور طرف جاتا ہے کہ اگر ہمارے اویلیبل لا جو ہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ طور پر سی آر پی سی ہے اور وہ لا موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، انویسٹیگیشن کے طریقہ کار موجود ہیں، تو ان میں کون سا ہم نئی چیزیں بناتے ہیں؟ میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہر ادارے کا ایک میکنزم ہے اس کے احتساب کا. یعنی اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں تو وہ ایف آئی اے ہے، پروونشل ہے تو اینٹی کرپشن ہے. آپ نے دیکھا کہ ان سالوں میں نہیں، کافی بڑے زیادہ سالوں سے کوئی تو ہوتا ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، کوئی ہوتی ہے پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم، کوئی ہوتا ہے وفاقی مصب، کوئی ہے صوبائی مصب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادارے ہم بناتے ہیں. آپ کی بات میں درست سمجھتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں، جو افتخار صاحب نے کہا وہ بھی درست ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ 2 رپورٹیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. وہ اس کے سونے کی نتلی ہے، سونے دی نتلی ہے، اصلی کیڑی ہے تو نقلی کیڑی ہے. علی زیدی والی اصلی ہے یا پیپلز پارٹی والی اصلی ہے؟
تو ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲਾ پوری دنیا کس طرح نظام چلا رہی ہے کہ دونوں کو بلائیں, ایک دن کا کام ہے, افسروں کو بلائیں, صبح 24 گھنٹے کے اندر تو ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم پھر بھی مطالبہ, وہی مطالبہ نہیں, ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں یہی عدالت عظمیٰ سے کہ ان لوگوں کو بلا کے 24 گھنٹے میں بالکل یہ جو آپ کی بات میں تائید کرتا ہوں, 24 گھنٹے کا کام ہے, اور قوم کو جو اصل مسائل کی طرف سے اس کی توجہ اٹھا رہے ہیں آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ اس کا حل نکالا جائے. اچھا, مرتضیٰ وہاب نے بھی ایک اپنا انداز دیا ہے, وہ بھی ذرا انہوں نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کو ذرا سنتے ہیں. جی مرتضیٰ وہاب صاحب کو آپ سن لیں. علی زیدی صاحب نے بڑے بڑے اعلانات کیے, جس طرح ان کی جماعت ان کے لیڈر بھی کرتے ہیں. کل انہوں نے کہا تھا میں بڑے اہم انکشافات کرنے جا رہا ہوں, تو آج سب کو تجسس تھا, آپ تمام لوگ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا نئے چیزیں لے کے آئیں گے. تو آج علی زیدی صاحب نے جو اپنی دوپہر کو پریس کانفرنس کی اور قوم کا وقت ضائع کیا, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہی پرانے دستاویزات جو کہ سوشل میڈیا کی زینت تھے 2016 میں, اور بہت سارے اس زمانے میں ٹی وی چینلز کے اوپر ان خود ساختہ رپورٹس کے اوپر بڑی گفتگو آلریڈی ہو چکی تھی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی, اس سے زیادہ اہم جگہ پاکستان میں سیاسی اعتبار سے, آئینی اعتبار سے نہیں ہے, اس فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جے آئی ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں یہ چیلنج کیا تھا علی زیدی صاحب کو کہ جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے, ان جے آئی رہی اس نے گینگ بنا لیا تھا کیا؟ ارشد پپو بغیر کسی وجہ سے اس نے گینگ بنا لیا تھا؟ میرے بھائی, یہ جرائم پیشہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں, منتشر ہوتے رہے ہیں, اور جیسے کہ مرتضیٰ نے کہا 2016 تو تھا ہی جے آئی ٹیوں کا سال, وہاں کھڈے سے لے کے پہاڑی تک کی سب کی جے آئی ٹیاں بنی ہیں. آپ کو تو ملک اور کراچی کا بڑا درد تھا, آپ کسی پتھر پہاڑی کی جے آئی ٹی کا بھی ذکر کرتے, اور پھر کہتے ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ مولانا, اب میں بتاتا ہوں, عزیر کی تصویریں کہا جی ان کے ساتھ ہیں, مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی, اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جے آئی ٹی میں, شاہد آفریدی صاحب کو. خبر صاحب بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ان سے تبصرہ لے رہے تھے. جی بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں شکریہ ٹائم دینے کا. اس وقت جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے, تو ذرا یہ فوٹو آپ نے غلط لگائی ہے یار, اس کو بدلو. تو یہ بریگیڈیئر صاحب کی فوٹو نہیں ہے. اچھا خاور صاحب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ بریگیڈیئر صاحب کے لائن پر تو ہیں, لیکن وہ ان کی انہوں نے فوٹو لگا سکے صحیح. فوٹیج چلوا دے سر, ذرا فوٹیج دوبارہ اس کو لگاؤ. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت تمام ٹی وی چینل کے اوپر یعنی وہ بہت بڑا یہ کارنامہ انجام ہوا ہے, اور اس صدی کا غالباً سب سے بڑا کام ہوا ہے کہ عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق جے آئی ٹی تینوں رپورٹیں جو پبلک کر دی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو انصاف ملے یا نہ ملے, یہ اگلا مرحلہ ہم طے کرنے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی صدی میں ملے. اب یہ ہے کہ وہ علی زیدی صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایڈٹ کیا اور یہ سائن نہیں ہے, کم ہے. اور ادھر سے مثلا پیپل پارٹی والے پورا سٹیج لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو لوگ مرے ہیں انہیں خود ہی مارے ہیں, ان کو بڑا شوق تھا مارنے کو, انہیں گینگ بنایا ہوا تھا. انہی دنوں میں ان کی حکومت سندھ میں آج تک موجود ہے الحمدللہ. یہ اس ملک میں قتل و غارت ہو کے 100 200 بندہ مر جاتا ہے, 250 بندہ فیکٹری میں جل کے مر جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ کب لوگوں کو انصاف ملے گا؟ اسی طرح یہ چکر کھاتے رہیں گے؟ دیکھیے یہ جو ہماری اندرونی صورتحال ہے, یہ ہماری سیاست میں ایک بہت زیادہ رقابت کا عنصر داخل ہو چکا ہے, اور وہ رقابت آلموسٹ آپ کہیں کہ تقریباً دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے, اور ہمارے ہاں شستہ سیاست رہی نہیں. اس کی وجہ سے عوام کے ذہنوں پر بھی اثر ہے, اور پورا ملک ایک تشنج کی صورتحال میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے اس ملک کے ساتھ یہی کیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے, گرانے, اور یہ 1950s میں بھی ہوا. اور پاکستان اس صورتحال سے میں پھنسا ہوا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے پوری قوم کو کہ کسی طرح ہم ملک کی بہتری کی طرف دیکھیں
اپنی سیاسی رکاوٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی مفاد کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. مفاد اور جب ہم- چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. مجھے بتائیے کہ یہ 2010 کا واقعہ ہے، ایک 2008 کا واقعہ ہے، آج جی آئی ٹیز آ رہی ہیں. کب بھی ٹرائل ہوگا، کب سزا ملے گی؟ لوگ حکومتیں کرتے رہتے ہیں، حکومت کے دوران اتنا بلنڈر ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ جی فی الحال تو نظر یہی آتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں. اگر پوچھنے والا ہوتا تو صورتحال یہ ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو انہوں نے پبلک کر دیا، بہت اچھا کیا. تو وہ عدالتیں جو پہلے عام باتوں پر سو موٹو نوٹس لے لیتی تھیں، وہ اپیل کی ہے انہوں نے، علی زیدی صاحب نے، کہ سپریم کورٹ آف سو موٹو لے. وہ تو جی ہاں، تو سپریم کورٹ کو چاہیے نا کہ سو موٹو لے لے، کیونکہ یہ جے آئی ٹی پبلک کر کے وہ بریزما ہو گئے اور لیکن اس اس سے میں آگے بریگیڈ کیا صاحب کارروائی آپ کرنی. بھی کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل تھے. اگر وہ فیک کسی قسم کی وہ پبلک کرتے ہیں تو ظاہر آنسریبل ہیں، وہ افسر کہہ سکتے ہیں ہمارے سائن ہیں، نہیں ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں. تو یہ تو پھر سپریم کورٹ میں جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. تو دیکھیے، دعا کرتے ہیں کہ انصاف ملے، پاکستان کو انصاف ملے، پاکستان کے عوام کو انصاف ملے اور پاکستان کے عوام کی جان اس صورتحال سے چھوٹے. کوئی ملک کی ترقی کی طرف دیکھا جائے، کچھ عوام کی جو معیشت کا حال ہو گیا ہے اور جو عام آدمی کے بجٹ کا جو حال ہو گیا ہے، نیشنل بجٹ تو بڑی اوپر کی بات ہے. عام آدمی جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پے 15,000 روپیز پر منتھ اس کی آمدنی ہے بریگیڈیئر صاحب، مزدور کی. آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے ان چیزوں میں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جی تو عدالتی نظام کا بھی عمل دخل ہے. ہمارے ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو یہ جے آئی ٹیز کا تصور بھی نہیں ہے قانون میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو سیاسی کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے، یہ تو بدلنے والا نہیں ہے؟ اگر یہ کلچر اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا تو کیا عزیر بلوچ اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس کلچر کو بدلنا ہوگا. اور اگر نہ بدلا، جو لوگ اس کلچر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر عوام بکھر گئے اور وہ ریولوشن آیا جس کو ہم خونی ریولوشن کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. 1949 میں چائنا میں کون بچا تھا؟ اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ریڈ سٹار اور چائنا کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 200% پر منتھ انفلیشن تھی. تو اس حد تک عوام کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی. اس کے بعد کون بچا چائنا میں؟ ہمارے ناظرین کو ذرا آپ بتائیے گا، یہ بات ہم برس سے کر رہے ہیں کہ ایک خونی انقلاب آئے گا اور یہ سارا کچھ، یہ گند جو ہے بہ جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی. آپ ہمیں واضح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اگر موجودہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے، کیونکہ میں تو جمہوریت کے حق میں ہوں اور میں چاہتا ہوں جمہوریت کا تسلسل رہے اور پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی ختم نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا؟ میری تمنا اور دعا ہے اور امید بھی ہے کہ ہم خود ہی سدھر جائیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی انقلاب اور کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی بڑا انقلاب مد و جزر آ کے ہمیں ٹھیک کرے. ویسے تو تاریخ جس نے بھی پڑھی ہے اس کو معلوم ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک تو آپ نے پتا دیکھیں کتنی پارٹی سسٹم ہے. یعنی آپ چائنا کی مثال جب دیتے ہیں تو 1 پارٹی سسٹم ہے، امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، انگلینڈ میں تقریباً 2 پارٹی سسٹم یا تیسری ایک چھوٹی سی پارٹی ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ نظام بہتر کس طرح ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مل کے اپنے طور پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور پھر حکومتوں کو گراتے ہیں، بناتے ہیں. جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو اس بلیک میلنگ کے چنگل سے نکلنا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ قانونی تبدیلیاں بھی کرنی ہوں گی. یہ جھوٹے وعدے کر کے اور ایسی باتیں کر کے عوام کو دھوکہ دینا یہ جرم قرار دیا جانا چاہیے. سیاست کے اندر جب پولیٹیکل کیمپیننگ ہوتی ہے تو اس میں عوام کو صریحاً دھوکے دیا جانا جو ہے وہ اس کو کرائم ڈکلیئر کرنا چاہیے اور ہمیں قانون میں یہ امینڈمنٹ کرنی چاہیے. اور الیکٹ اگر کوئی ہو بھی جائے تو اس سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، تم نے اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے. یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اچھا بریگیڈ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم ذرا بریک پر جا رہے ہیں. تو ناظرین آپ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اپنے پاکستان کے جو نشان حیدر ہیروز ہیں، جو کارگل کے ہیروز ہیں، ان پر ایک طرف تو ملک میں لوٹنے والے ڈاکو، چور اور چکے موجود ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ بھی موجود ہیں، اپنی قربانیاں بھی، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں، ایک طرف ہندوستان پورے زور شور سے پاکستان کے خلاف جو بھی جنگی حکمتیں دوسری دنیا میں کام کر رہا ہے، لیکن ایک طرف پاکستانی فوج بھی پوری سرحدوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہے، اور افغانستان کی طرف سے فینس لگ چکی ہے، اور اندرون کسی قسم کا بھی واقعہ ہو فوج بالکل قوم کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. این ڈی اے میں ہو، کوئی وبا ہو تو فوج ہمارے ساتھ رہتی ہے. آج ہم یاد کریں اپنا جو لالک جان ہیں، ہمارے والدہ لالک جان کو نشان آدم ملا، وہ لیفٹیننٹ کرنل شیر خان، یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں جن کی ہم یاد منا رہے ہیں. ان کو سمجھتا ہوں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جنہوں نے کارگل کے ماض پر اپنی جانیں نچھاور کی اس پاک زمین کے لیے. تو اس پر ہم برگیڈ صاحب سے بات کریں گے. برگیڈ صاحب السلام علیکم. برگیڈ صاحب، برگیڈ صاحب جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. ہلو برگیڈ صاحب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یعنی جو ہم لوگ 22 کروڑ اس وقت پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، کم از کم میں تو اس میں بالکل کلیئر ہوں. وہ یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی سے تقریباً 70-75 ہزار لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور بھی کئی دشمن ہیں جو ہمارے بہت دور دور بیٹھے ہیں، جن کو پاکستان ایک آنکھ نہیں باتا. اس میں پاک فوج کی جو میں سمجھ قربانیاں ہیں تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. روزانہ جانیں دے رہے ہیں ینگ لڑکے، کیپٹن، میجر، آرمی افسر اور جوان سرحدوں پر بڑی بڑی دور تھر پار کر، اور برفیلے یعنی پہاڑوں کے اوپر. آج ہم یاد کر رہے ہیں حوالدار لالک جان اور لیفٹیننٹ کرنل شیر خان کو. اس پر ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ ہم ان کو ذرا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جی پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ شیر خان جو تھے، کرنل شیر خان، وہ کرنل ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا. ہاں ایسا ہی، لیفٹیننٹ کرنل وہ فوج کے رینکس میں کیپٹن تھے، جی ایسا ہی، اور انتہائی اعلیٰ معیار کے افسر تھے. ہمارے ماشاءاللہ تمام افسر جو ہیں وہ ایک جو فوج کا معیار ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن کرنل شیر خان انتہائی موٹیویٹڈ اور بہت جذبے والا افسر تھا، اور اس کو جو کام دیا گیا وہ انتہائی مشکل جگہ تھی. میں وہاں پر کمانڈ کر چکا ہوں. اچھا اچھا اچھا. گلتری سیکٹر جو ہے وہ میرے کمانڈ میں تھا 95 سے لے کر 96 دسمبر تک. اچھا اچھا. تو میں وہاں رہ چکا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس قدر مشکل پہاڑ تھے، اور ان کی سلوپس کس قدر عمودی تھیں، اور وہاں پر رہنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ جائے کہ وہاں پر دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو، اور اس مڈ بھیڑ میں آخری حد تک لڑائی کی جائے اور وہاں شہادت حاصل کی جائے. بہت ہی بہادری کا ان کا کارنامہ ہے. ان کو جس قدر زیادہ خراج عقیدت ہم پیش کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، میرا خیال ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ قوم اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی جو کرنل شیر خان نے شہید ہو کے وہاں پر قوم پہ کیا، ہم سب پہ کیا، اور ہمارے سینے فخر سے پھلا دیے. اس حد تک کہ دشمن کو بھی ماننا پڑا کہ یہ ایسا دلیر کہاں سے آ گیا. اور ان کے کرنل نے خاص طور پہ کہا کہ وہ جو آفیسر تھا اس کو مجھے لا کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھا. تو اس نے تنہا بھی لڑائی کی، اپنے جوانوں کو لیڈ بھی کیا دشمن کے ساتھ. بار بار ان کی لڑائی ہوئی، بار بار کرنل شیر خان نے وہاں پہ کاؤنٹر اٹیک کیا، اور یہ بالکل بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی تھا. کال آف ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر فوجی کو اپنا مشن پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ معجزاتی عمل تھا، وہ عام لوگوں والی لڑائی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے دشمن کو بھی اس کو خراج عقیدت دینا پڑا. تو ہم بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ ہی ہیں. پاکستان کی سرحدیں یعنی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمودی پہاڑ ہوتے ہیں، برفانی علاقے ہوتے ہیں، وہاں نہ یعنی گھر کی سے بھی دور، اور تنہائی، خوف
اور اس قسم کے وسائل بہت کم، دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ باتیں تو ظاہر ہے ایک ایسی باتیں ہیں جو عام آدمی سن کے ہی گھبرا جاتا ہے. تو ٹھیک جی ہاں، ہے. میں یہ بتاؤں کہ وہاں پر جو پہاڑ تھے ان کی اونچائی 16,000 سے 17,000 تک کی بلندیوں پہ وہ پہاڑ ہیں، اور وہاں سارا سال برف رہتی ہے. جولائی کے دنوں میں بھی وہاں پر برف تھی، اور جہاں دھوپ لگی وہاں پر برف پگھلی ہوگی، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں سارا سال وہاں برف رہتی ہے. اور وہ جن سلوپس پہ دشمن کے ساتھ نبرت آزما تھا وہ ایسی ہی تھی. تو تو اپنا قوم کو فخر ہونا چاہیے. حوالدار لالک جان پر بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ لاہور نے تو اپنا یہ بھی فرض ادا کیا کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے ڈی ایچ اے میں ایک ایسا پاکستان کا مشہور و معروف چوک ہے جو ان کی جی ہاں، یاد بالکل. میں رات کو جوان لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بالکل. ایک مشہور چوک ہے، ان کو بھی ہم بالکل، خراج عقیدت. بالکل. برگیڈ صاحب کو سوال کرنا ہے تو کر لیں. جی ہاں، لالک بالکل جان کا آپ بھی نے یہ تھا. درست فرمایا. یہ حوالدار لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر خان جو ہے یہ واقعتاً جو ہے یہ ایک افسانوی کردار ہیں. یہ دنیا کی جو جنگوں کی تاریخ ہے یا اس ٹائپ کے جو کردار ہوتے ہیں یہ بہت کم آپ کو ملتے ہیں. تو یہ مادر وطن کے قابل فخر سپوت تھے ہم سمجھتے ہیں، اور قوم اور ملک کے محسن تھے. اور ہماری فوج نے جس طریقے سے ان کو یاد کیا اور جس طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا، پوری قوم ان دونوں سپاہیوں اور پاکستان کی فوج کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے. میرے صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. تو پھر خبر نہیں ہاشمی صاحب، ظاہر جو قوم اپنے ہیروز کو یاد نہیں کرتی، بھول جاتی ہے، ان کا تاریخ میں نام نہیں ہوتا. ہم کہاں سے انرجی حاصل کرتے ہیں؟ اپنے آباز. جی ایجوکیشن ہے یہ. ہاں، اپنے یعنی تمام ہم اپنے بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر ہوئے اسلامی دنیا کے بڑے یہ بڑے کردار نہ ہو تو ہم ایک مردہ قوم ہے. ایسے ہی جو ہمارا تو ہماری جو جو ہمارا اچھا لیکن وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، یعنی منتظر فردا. آپ تو ایسے ہیں کہ اچھا اگلے موضوع کی طرف ہم جائیں گے. اب کہتے ہیں کہ بھی کہیں سے بھی ہم ہو کے آ جائیں خبر نہیں ہاشمی صاحب، مسائل پھر مسائل ہی رہتے ہیں، مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے، یہ بلا وجہ حل نہیں ہوتے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو انسان حل نہیں کر سکتا، حکومتیں حل کرتی ہیں. انسان کی ریچ تو اپنے گھر تک ہے، باہر آپ گھر بنا سکتے ہیں، سڑک نہیں بنا سکتے. اور گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، باہر بہت بڑے سیلٹنگ نہیں کر سکتے. بارش ہے تو ندی نالے تو پھر گورنمنٹ ہی کر دی ہے، بجلی ہے تو وہ گورنمنٹ کی ہے. اب پہلے ہی میں کہتا ہوں اونٹ ویسے ہی بوجھ سے بیٹھ رہا تھا، بجلی کی قیمتیں جتنی بڑھ گئی ہیں. اب سنا ہے کہ 14% اور بڑھا رہے ہیں. وہ سبسڈی کی جو سلاٹ ہے وہ انہوں نے 300 سے 50 یونٹ کر دی ہے. 50 یونٹ ہوتے کتنے کو ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں کون جلاتا ہے. پھر سبسڈی زمینداروں کو جو دینی تھی وہ انہوں نے کم کر کے 15 ایکڑ تک لے گئے ہیں. یہ کیا 100 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. آپ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے. یہ جو سوال آپ نے صاحب نے پیش کیا، ہم نے بے نظیر صاحبہ سے بھی سوال کرتے رہے، نواز شریف صاحب سے بھی یہی سوال کرتے رہے. تو مجبوری ہے پاکستان کی، ایک بڑی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا اتنا مقروض ملک ہے کہ پاکستان کو آج نہیں برسہ برس سے جو ہے یہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں IMF جو ہے یہ چلا رہا ہے. یہ سارے ڈیسیژنز جو ہے پیچھے سے ہو کے آتے ہیں، اور عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ان سے مطالبہ کریں کہ 22 کروڑ عوام پہ رحم کرو اور لوگوں کی غربت کو دیکھو جن کی بھوک کا تم نہیں. اس ذکر میں ایک کرتے ہو. خبر صاحب ایک اور بات بھی ہے. بجلی آپ کو اگر میں بتا دوں کہ بجلی ہمارے پاس وافر ہے، بجلی وافر ہے. معاہدے جو ہوئے وہ اتنے ریٹس پر ہوئے کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ 37,000 میگا واٹ بجلی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے جو پروڈکشن ہمارا کیپیسٹی ہے. لیکن جو ٹرانسمیشن ہے ہماری وہ پرانی لائنیں ہیں وہ اس کو وہی برداشت نہیں کرتی. 18,000 میگا واٹ تقریباً کنزیوم ہم کر رہے ہیں. جب سب سے زیادہ ہم کنزیوم کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو 23 تو کریں نا پھر عالمی مالیاتی اداروں سے کہیں کہ ہمیں پائپ لائنیں جو ہے تبدیل کرنے دیں، ہمیں فنڈ ادھر بھی لگانے دیں. ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہیں. اگر آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے لائنیں تبدیل کرنا اور بجلی آپ کے پاس وافر موجود اور عوام کو آپ سہولتیں نہیں دے سکتے
ہے تو اگر آپ سہولتیں نہیں دے سکتے تو آپ کے جو آقا ہیں تو ان سے اجازت لے، ہمارے 22 کروڑ عوام پہ رحم فرمائے. اس کے علاوہ میں کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ دے نہیں سکتے. اچھا 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 آپ کے پاس جیب میں بڑا مال ہے، آپ کے دونوں ہاتھ کٹے اچھا ہوئے ہیں. چلو اس پر نا پھر دوبارہ بات بھی کرنی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ہمیں ایک اور بھی خبر ملی ہے، اور عمر لیاقت کی طرف سن لیتے ہیں. بجلی پر ہی، بجلی آپ کا موقف ہو رہا ہے، میرا موقف اس سے بڑا سخت ہے کہ جو ہے نا یہ باقاعدہ طور پر جن ملک اور لٹیروں نے سودے بازی کر کے مہنگی بجلی لی ہے، انہوں نے کمیشنیں لے کے چلے گئے. بجلی ہمارے پاس تو 75 میں بھی بڑی بہتر تھی، 80 تک مجھے یاد ہے، ایسی بات نہیں ہے. اب جو ہائیڈل پاور ہوتا ہے یعنی تھرمل پاور ہے، ہم چلے گئے کی طرف، کبھی بجلی کی طرف، کبھی تیل کی طرف، تو پھر وہ جو بینیفیشریز تھے وہ تو اکٹھے تھے نا. اب عامر لیاقت کی بات سنتے ہیں، یہ کیا کہتے عامر ہیں؟ لیاقت کون ہے؟ عامر لیاقت صاحب پی ٹی اے کے ایم ایل اے ہیں، اس کے سے پہلے ایم کیونکہ منسٹر بھی رہے ہیں ایک زمانے میں. اچھا، میں نے پہلے بڑے اسکالر ہیں. اسکالر بھی ہیں. ہاں جی پلیز. بڑی مختصر لیکن چند باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کا سب سے بدتمیز وزیر جو ہے اس کا نام ہے عمر ایوب خان. یہ پاکستان کے بدتمیز وزراء میں شمار ہوتا ہے جو کہ ہماری پارٹی میں ہے. لیکن میں چونکہ کھل کر بات کرتا ہوں، اس آدمی سے میں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں ابھی تب بھی میں نے کہا، عشائیے میں میں نے کہا کہ الیکٹرک کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو نیپرا کی ہوگی. نیپرا کی نہیں تو کوئی تو اس کو کہے. تو اس پر عمر ایوب خان نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں کراچی کی الیکٹرک سے، اور ہمارا کراچی والوں کو بجلی دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عمر ایوب خان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے مجھ سے کہے. تو میں سے یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں یہ کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں جنہوں کی وجہ سے خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے کراچی کے اس وقت ایم این ایز، ایم پی ایز. ہم کہاں پر اپنا درد لے کر جائیں؟ راجہ ریاض نے کیمپ لگا دیا، راجہ اظہر صاحب نے کیمپ لگا دیا، معذرت چاہتا ہوں، راجہ اظہر بھائی نے کیمپ لگا دیا. آج یہاں پر ہم سب لوگ جمع ہو گئے. لیکن اور کوئی کراچی کے جو دعوے دار ہیں، جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں کراچی کے، جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے. نظر آ رہی ہے تو آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، اور تحریک انصاف کا ایک ایم این اے اپنے ہی وزیر کے بارے میں بات کر رہا ہے. کسی اور کو کہنے کی نوبت نہیں آ رہی، وہ خود کہہ رہے ہیں. تو میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ عمر ایوب خان کا احتساب کیا جائے. ان کے والد وہ تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کے والد نے کراچی شہر اچھی طرح یاد کرے گا، وہ وقت یاد کرنا چاہیے کراچی شہر کو جب گور ایوب خان نے یہاں پر گولیاں چلائی تھیں. کراچی شہر ابھی بھولا نہیں ہے گور ایوب خان کی یادیں. اور ان کے صاحبزادے نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم کے الیکٹرک کے ذمہ دار نہیں ہیں. لہٰذا میں اس وقت ان چکروں میں نہیں ہوں کہ جی آئی ٹی سامنے آئے یا جی آئی ٹی سامنے نہ آئے. کراچی والوں کو جی آئی ٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے. کراچی والوں کو سروکاروں نے پانی مل جائے، انہیں بجلی مل جائے، ان کے اور کافی ہو نہیں خبر نہیں ہاشمی صاحب ہے کہ وہ وہاں کا نمائندہ ہے، وہاں منتخب ایم این اے ہے، اس نے کراچی کی نمائندگی کی ہے، اپنی پارٹی کے اندر آواز اٹھائی ہے. یہ کہ بھی سیاسی جماعتوں میں، جمہوری پارٹیوں میں ایسا ہی ہونا چاہیے. اس سے آپ ذرا آپ کے خیالات تو ذرا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا نا پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یا مسلم لیگ نون میں. تو میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت کی بات کرنی چاہیے تھی. اس نے اپنے عوام کی نمائندگی ہے کہ کراچی میں اپنی بے بسی اور محرومی کا رونا انہوں نے، پھر اس نے رونا بھی رویا. اس نے بتایا کہ ہی از دا مین. یہ جو موجودہ حکمران پارٹی ہے، اس میں یہ واحد ایک آدمی ہے، واحد پوری حکومت میں وفاقی واحد آدمی ہے جو ایک کونے میں اکیلا کھڑا ہوا ہے، اور پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس کا ایک آدمی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آدمی نے جس طریقے سے، ایک آدمی ایوب خان تھا، ایوب خان کا بیٹا گوہر ایوب تھا، گوہر ایوب کا بیٹا عمر ایوب ہوگا، یہ سارا سلسلہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو انداز تخاطب ان کا تھا وہ از خود بدتمیزانہ تھا. چلو خیر پارٹیوں میں ظاہر ہے، پھر یہ تو آپ کا موقف ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر اس کی بات سنتے ہی نہیں، وہ جاتا ہے اسے ملتا ہی کوئی نہیں. وہ آپ کو پتا پی ٹی آئی میں ایک گروپنگ ہے، اور کراچی میں جنہوں کوئی بھی نہیں سنتا انہوں نے سانو سناتا نہیں. کراچی میں جو علی زیدی اور یہ سارے لوگ گروپ ملا ہوا ہے نا، وہ اس کو اپنا اون نہیں کرتے. ہے تو بیچارہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں کرتا. تو مسئلہ یہ ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے اپنے عوام کی نمائندگی کی ہے. آپ نے اس کی بد زبانیاں سنی نہیں. بد زبانی کون سی کی اس نے؟ آپ نے سنی نہیں. اس نے خالی بھیڑ کہا تھا. کیا
काली भेड़ कहाँ है? उसने लफ्ज बदतमीज से तो शुरू किया है। मैं कहना उसने ये कहा उसकी बात ना मानी हो, जाहिर वो इक्वल एमएनए है। एमएनए को बदतमीज कहते हैं, इज इट ओके? ही मिनिस्टर बनता है उनमें से, उन्हीं में से वजीर आज़म बनता है। ये है तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं ना सारे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा क्या, चलो आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए खालिद साहब, कि कराची हाँ जी। पाकिस्तान सारे मुल्क में बुरा हाल है, दो तरीकों से बुरा हाल है। जितना लोग पैसे कमाते हैं अपने बच्चों को पखा चला के देते हैं तो वो सारा बिल में चला जाता है। आप एपीसी की तरफ नहीं आए, आपने आज एपीसी की भी करना था। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ कि फिर वो आप ज्यादा हम उस पर बात नहीं करते। अभी तो 9 तारीख को नहीं, उस पर करेंगे। एपीसी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ कर रहे हैं कराची में, सारी पार्टियों को उन्होंने बुलाया, सारे नून लीग नहीं जा रही उसमें अभी तक। ये तो आप खबर दे रहे हैं, ये फिर आपके पास खबर है तो दे रहे हैं। अभी हम ये क्योंकि बिजली को थोड़ा कंक्लूड कर लें कि कराची में के इलेक्ट्रिक है, उसके भी रेट्स ऐसे हैं, फिर वो भी अपनी मर्जी से। आपको पता तरीकाकार क्या होता है फ्रॉड का? ये नहीं, उन्होंने मखसूस जो साइट एरियाज होते हैं उनको बिजली देनी होती है, उनसे उनके मुआहदे होते हैं। जो शहरी आबादियाँ होते हैं वो तो जायज कर नहीं सकते वो। हाँ चलो हम एक फिर और शमीम आरा साहब एमएनए मुस्लिम अपने पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनसे भी जरा ले लेते हैं कराची का ख्याल। शमीम आरा साहब नाम पहली दफा सुना है, सिंध से है। शमीम आरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल है, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। तो अपने सवाल तो आपसे बड़े करने थे, लेकिन ये हम इस तरफ जरा रहते हैं कि कराची में जाहिर है बड़ी देर की हुकूमत है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, तो हम सुनते देखते भी रहते हैं, वहाँ जाते भी रहते हैं। तो अब भी उनके जो हालात हैं वहाँ के लोगों के, रहने वालों के, वो आपने देखा सैलाब आ जाए तो लोग बेचारे मर रहे होते हैं, वो डिसिल्टिंग नहीं होती, सारे सड़कें और नाले गंदे सब खराब हो जाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर इसके अलावा हो तो फिर वो बिजली नहीं होती। आपकी भी हुकूमत रही, असद अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, ये मसले हल ना कर सके पीपल पार्टी, ये गरीबों की पार्टी थी, क्या कर रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े फख्र से, बड़े दावे से कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध में, अगर सिंध में हुकूमत है तो सिंध में वो बहुत अच्छे काम किए, तारीखे काम किए हैं। यहाँ तक कि अगर आप वफाक की बात करेंगे तो वफाक में जब हमारे प्रेसिडेंट साहब हमारी हुकूमत थी उस वक्त हमें दावे से कहेंगे कि वफाक में जब हम थे तब हमने बहुत अच्छे कारनामे किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। एक आधा कारनामा जरा बता दें, एक आधा कारनामा बता दें, कोई बहुत बड़ा सा जरा। नहीं किए होंगे, आपने किए काम, हम अप्रिशिएट करते हैं जी, आपने बहुत काम किए। आपसे सवाल तो सिर्फ ये किया जा रहा है कि कराची इलेक्ट्रिक का जो किरदार है, कराची इलेक्ट्रिक का जो किरदार है, आप कराची के एमसी है, कराची में वहाँ का मेयर है, आपको पता है, उनको उनकी जिम्मेदारी है कि कराची को बेहतर से बेहतर करे, उनको अलग फंडिंग होती है, उनकी जिम्मेदारी है कराची में। वसीम अख्तर साहब जो कराची में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कराची को देखे। हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को हम बिल्कुल महसूस करते हैं और कर भी रहे हैं। आपने देखा, मैं किस किस रोड की बात करूं, कहाँ कौन से सुपर हाईवे की बात करूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। मैं मीरपुर खास से मैं जब गुजरती हूँ तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दुआएं करती हूँ। हैदराबाद तो मीरपुर खास जो रोड बनाए, आप देखें वो कितने अवाम के लिए सहूलत है। यूनिवर्सिटियाँ बनी है, कॉलेजेस बने हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बने। NIV सिटी हॉस्पिटल अगर बनी है, टंडो मोहम्मद खान ने देखी। मोहतरमा बात, आई एम सॉरी, बात हम कराची इलेक्ट्रिक की कर रहे हैं। कराची के इलेक्ट्रिक को ऑन पहले मुझे बताएं कि कराची इलेक्ट्रिक को ऑन कौन करता है। अगर सदर पाकिस्तान से बात की जाती है कि कहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं जाए, सदर पाकिस्तान से जब बात की जाती है तो उन्होंने साफ इकबाल शाह साहब यही कह रहे हैं कि आप भी वफाकी हुकूमत में रहे हैं ना, आपकी भी वफाकी हुकूमत रही है। आपको पता है कि किसके हवाले है कराची इलेक्ट्रिक, किसके? अच्छा एक लास्ट सवाल करने को टाइम हुआ। अच्छा मोहतरमा, क्योंकि एक आखिरी सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। मोहतरमा बहुत मेहरबानी, एक आखिरी सवाल ये है कि जो एपीसी आप वहाँ कर रहे हैं, सारी पार्टियों को बुला रहे हैं, तो ये कोई नो कॉन्फिडेंस पेश करने की कोई तैयारी कर रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ, या क्या एजेंडा क्या है? आपने देखा कि 2 साल में जो मुल्क की हालत हुई है, जो पाकिस्तान की हालत हुई है, तारीख में कभी भी नहीं हुई है।
इनके जो मौजूदा हुक्मरान है, जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें हुकूमत किस तरह करनी चाहिए। न उनके को पता है, चाहे वो चीनी चोर हो, चाहे आटा चोर हो। उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर बड़े दावे किए, मगर आपने आज देखा कि लोड शेडिंग की और बिजली की किल्लत की वजह से मैशत मुकम्मल तबाह की है पाकिस्तान की। और यहाँ तक तो हुकूमत को इस चीज से जरा भी एहसास नहीं है। न तनख्वाहों के हवाले से मुलाजमे में महंगाई में आपने देखे कितना इजाफा किया गया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो खबर में मैं सिर्फ दो टाइम खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक शेर अबू जरी का बोलूंगा कि हर पार्टी कहती है हमने बड़ा काम किया है, हमने काम कर करके सारी कौम को खुशहाल किया है, उसमें मुस्लिम लीग भी है, पाक पार्टी के ये भी कर रहे हैं। उसके एक शेर हैं, कहते हैं आते हैं मेरे जहन में कई सवालात मुसलसल, मुल्क बदलते क्यों नहीं मेरे मुल्क के हालात मुसलसल, बनती है पीते नहीं तो जाती